کائنات کے ہر گوشے میں، ہر کونے میں اپنے اپنے انداز سے اہل محبت حضور کے ذکر کی مجالس منعقد کر رہے ہیں۔ میرے امام نے کہا تھا کان جدھر لگائیے تیری ہی داستاں ہے۔ سو آج میں اور آپ بھی اسی سعادت سے بہرہ ور ہو رہے ہیں۔ حضور کا ذکر میٹھا بھی ہے، دل آویز بھی۔ میرے شہر کے ایک پنجابی شاعر نے کیا خوب کہا، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں۔ یہ پروفیسر انور مسعود صاحب ہیں تو مزاحیہ شاعر، لیکن جب نعت لکھنے پہ آئے تو قلم توڑ دیا۔ ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے۔ حضور کے تذکرہ دل نواز سے ہمیں جہاں راحت پہنچتی ہے وہاں دلوں کے اندھیرے چھٹتے ہیں، اور ذکر محبوب قرب محبوب کا سبب ہے۔ آپ جس کا ذکر کرتے ہیں اس کی قربت آپ کو نصیب ہوتی چلی جاتی ہے، اور محب کے لیے تذکرہ محبوب ایک ایسی دولت ہے کہ اس کا جی چاہتا ہے کہ یہ تذکرہ چھڑا رہے۔ عید ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتضوع۔ امام شافعی علیہ رحمہ نے کہا میرے ممدوح کی باتیں چھیڑو، ان کا تذکرہ ایسی کستوری ہے، تم جوں جوں سے چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے گی۔ کستوری کا مزاج آپ جانتے ہیں، جوں جوں رگڑتے ہیں اتنی ہی خوشبو پھیلتی ہے۔ تو حضور کا تذکرہ کستوری سے بڑھ کر کوئی چیز ہے، خوشبوؤں سے بڑھ کر کوئی شے ہے، اور یہ دلوں میں ایسے محبت کی نشأت اور نہضت کرتا ہے کہ ذاکر اور مذکور کے مابین ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اور لمحہ لمحہ قربت کی منزلیں آسان ہونے لگتی ہیں۔ حضور کا ذکر تذکرہ شوق کو مہمیز لگاتا ہے، اور پھر انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری کی طرف آتا ہے، اور محبت کی فراوانی محبوب کی منشا کو جاننے کا فن سیکھ لیتی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے محبوب کوئی حکم دے اور اس حکم کو مانا جائے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن جب محبت فراواں ہوتی ہے تو محبت ایک اپنا جہاں رکھتی ہے، محبت کی ایک اپنی سمجھ ہوتی ہے، محبت کا ایک اپنا وجدان ہوتا ہے، اپنی کیفیت ہوتی ہے۔ محبت جان لیتی ہے کہ میرے محبوب کی مرضی کیا ہے، میرے محبوب کی منشا کیا ہے، پھر محبوب کو حکم دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ محب محبوب کی محبت کے سانچے میں خود بخود ڈھل جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنے کی توفیق دے، ایسی زندگی بنے کہ ہم دور سے محمدی پہچانے جائیں، دور سے مصطفی پہچانے جائیں، حضور کے غلام ہونے کی صورت میں پہچانے جائیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اپنی امان میں رکھے، اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑے تو جوس یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔